اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے، تو اس کی گردن کھچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، سبحان اللہ، اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے۔ جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے ہیں، اپنے گردن کھینچتے ہیں، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا، اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں۔ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا، تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے۔ تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے، گناہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگس ہیں کہ دا مومنٹ انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے۔ اور جب وہ گناہ کرتا ہے، وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی۔ یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ جب ہم ایک گناہ، خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی، گلٹ ہوگا۔ یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے۔ جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا۔ اب اپنے پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے ہیں، لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے، آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی۔ بالکل اسی طرح سے ایک دا مومنٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، بڑے بڑے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں۔ اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر۔ میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو، جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے، پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے۔ وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے، اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا، پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دنیا ہے کتنی کو، میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام خواہ۔ اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اتنا کام والی تھی، میں نے کہا کہ تم اتنی خوش رہتی ہو، تو اس نے کہا باجی دیکھیں، اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن اس کا تدبر دیکھیے، اس کے خیالات دیکھیے۔ کہتی ہے باجی اگلے وقت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، ہم کس چیزوں پہ رہتے ہیں۔ آج جو میں تو یہ سوچتی ہوں، جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا، میں نے بس اس میں خوش رہنا ہے، اور جو کل ہوگا دیکھی جائے گی۔ جو گزر گیا باجی، اس پہ کیا روئے؟ تو آج تو اللہ نے مجھے کھانا دیا ہوا ہے نا، میری تو کوئی ضرورت اس نے روکی نہیں ہے، تو الحمدللہ۔ دیکھیے، شکر اور الحمد کی کتنی بڑی مثال ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو علم ہم لے رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے، آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے، آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے۔ آپ جس وقت، جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں، اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا، تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے، اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے۔ تو اس وقت، جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں۔
دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے, پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے؟ کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں